السلام علیکم جی، سعدیہ سرمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مجھے لگا کہ ہمارے جو انسٹاگرام پہ فالوورز ہیں، بچے ہیں، بہت عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اس رمضان ان سے ملاقات کی جائے اور رمضان کہانی سنائی جائے۔ تو کیا آپ رمضان کہانی سننا چاہیں گے؟ اور کس کس دن سننا چاہیں گے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں کے کیونکہ اس دفعہ اسکول ہیں، آن لائن کلاسز بھی نہیں ہو رہی، اسکول جا رہے ہیں، سب تھک جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو کہانی سنا دیا کروں 12 بجے کے قریب یا 12:30 کے قریب؟ آپ لوگ بتائیے، یا پھر ہم جمعہ ہفتہ اتوار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن آپ گھر پر ہوں گے، فرائیڈے کو تو ویسے ہی ہاف ڈے ہوتا ہے نا، تو مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور پھر آپ کو کہانی سنائیں گے، کیونکہ پچھلے سے پچھلے رمضان بی جان تھیں جو آپ کو کہانیاں سنا رہی تھیں، ہے نا، تو اس دفعہ جناب میں نے سوچا کہ میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ بی جان کچھ مصروف ہیں، تو آج کی کہانی سناؤں۔ آج کی کہانی کا نام ہے چھپا ہوا آنسو، اور مجھے یہ کتاب بھیجی ہے دیا خان بلوچ نے۔ بہت اچھی کہانیاں ہیں، تو آپ کو سناتی ہوں آج کی کہانی، اور آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو جناب دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ جیسا ہم چاہتے ہیں اکثر ویسا نہیں ہوتا۔ برہان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ برہان بہت ہی ہونہار اور فرمانبردار بچہ ہے۔ محبت کرنا اور محبت بانٹنا یہ فطرت اللہ نے اس کے رگ و پے میں ڈال دی ہے۔ اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دوست احباب سب خوش رہیں، کوئی جھگڑا نہ کرے۔ پیارے بچوں، اللہ نے انسان کو نیکی کی فطرت دی ہے۔ برہان کی فطرت بھی ایسی تھی۔ وہ اپنے ماما اور بابا کے ساتھ نئے شہر میں آیا۔ اس کا داخلہ یہاں کے سب سے اچھے اسکول میں ہوا۔ سب ٹھیک تھا، اس کا دل بھی لگنے لگا تھا۔ سارے اساتذہ بہت اچھے تھے اور برہان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ وہ بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن چند دنوں سے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ کبھی اس کا لنچ کسی نے چرا لیا ہوتا، کبھی کوئی پانی کی بوتل غائب کر دیتا۔ اس نے اپنے استاد سے کہا تو انہوں نے کلاس میں سب سے پوچھا۔ سب بچے ہنسنے لگے کہ برہان اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسے کچھ برا سا لگا، کیونکہ اس طرح کسی پر ہنسی اڑانا بری بات ہے نا؟ آپ تو نہیں کسی کی ہنسی اڑاتے۔ وہ سر جھکا کر اپنی نشست کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن ایک نیا امتحان تھا۔ اس کے سامنے اس کی نوٹ بکس پڑی تھیں جس پر کسی نے لائنیں لگا دی تھیں۔ ارے بھائی، یہ تو لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی گہری دشمنی ہے کسی کی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے جو اسے اس طرح تنگ کر رہا ہے۔ اس نے تہیہ کیا کہ آج بات کی جائے۔ جیسے ہی بریک کی گھنٹی بجی، اس نے بریک میں سب کو روک لیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتائیں، مگر اس طرح سے مزید تنگ نہ کریں۔ حمزہ جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا اٹھا اور اس کے پاس غصے سے بولا، مجھے مسئلہ ہے، میں کرتا ہوں یہ سب، کیا کر لو گے میرا؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے برہان کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر جا گرا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ سب گھبرا گئے۔ اتنے میں اساتذہ بھی آ گئے اور اسے فرسٹ ایڈ دی۔ جب اس کی پٹی ہو چکی تو اسے پرنسپل آفس بلایا گیا۔ یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ سر میں گر گیا تھا، اس نے مضبوط لہجے سے کہا۔ بیٹا، آپ گھبرائیں نہیں اور سب صحیح سے بتائیں۔ مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حمزہ نے دھکا دیا ہے۔ نہیں سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم بات کر رہے تھے اور میرا پیر سلپ ہو گیا۔ وہ میرے قریب کھڑا تھا، شاید اس لیے سب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بات کرنے میں اعتماد تھا۔ اس کے انداز کو دیکھ کر پرنسپل صاحب ہولے سے مسکرائے۔ بہت خوب بیٹا، آپ بہت اچھے بچے ہیں۔ آئندہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جی سر، ضرور، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اور پرنسپل صاحب نے اسے کلاس میں بھیج دیا۔ وہ کلاس میں خاموشی سے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ برہان، تم نے پرنسپل صاحب کو سب سچ کیوں نہیں بتایا؟ تم شکایت کر سکتے تھے میری، پر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیوں بچایا تم نے مجھے، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار کیا؟ حمزہ کے چہرے پر شرمندگی ساتھ تھی۔
तुमने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था ना, सिर्फ एक हादसा था, तो मैंने सच कहा, बस इतनी सी बात थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा और हमजा थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। फिर उसने उसके हाथ थाम कर रोने लगा। उसने बुरहान से माफ़ी मांगी और उससे दोस्ती कर ली। बुरहान ने भी खुश दिली से उसे गले लगा लिया। बुरहान, तुम बहुत सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारे जैसा दोस्त अल्लाह सबको नसीब करे। अगर तुम मेरा नाम लेते तो मुझे सज़ा मिलती, लेकिन तुमने मुझे माफ़ करके मुझ पर बहुत एहसान किया। हमजा बाकायदा रोया। क्या तुमने ये हदीस पढ़ी है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके साथ मैं सिला रहमी करता हूँ, वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं, मैं इनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, मैं बर्दाश्त करके उनसे दरगुजर करता हूँ। वो मेरे साथ जहालत का मामला करते हैं, बिला वजह मुझ पर नाराज़ होते हैं और मुझ पर सख्ती करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वैसे ही हो जैसा तुम कह रहे हो तो गोया तुम उनके मुंह में गरम राख की फंकी डाल रहे हो। तुम्हारे हुस्न सलूक के बदले में बुरा सलूक करके अपना नुकसान कर रहे हैं। और जब तक तुम इन सिफात पर रहोगे उस वक्त तक तुम्हारे साथ अल्लाह की तरफ से मदद रहेगी। और इसीलिए मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को महबूब रखता है जो इस्तिताअत रखने के बावजूद माफ़ कर देते हैं। मुझे बदला लेना कभी भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया है, और देख लो इसका नतीजा कि तुम मेरे पास बैठे हो, मेरे दोस्त बन गए हो। तो इससे बेहतर भी कोई बदला हो सकता है क्या? बुरहान का मुस्कुराता हुआ लहजा भी सवालिया था, जो अपने अंदर बहुत से सवाल लिए खड़ा था। जी दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। अल्लाह ने मुझे भी आज एक बेहतरीन दोस्त से नवाजा है। हमजा भी उसके साथ मुस्कुराने लगा था। हमजा को मुस्कुराते देखकर बुरहान के चेहरे पर खुशी के आसार वाज़ेह चमक रहे थे। वो सोच रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसका सिला बड़ा फलदार मिलता है। और इसकी आंख से खुशी का एक आंसू टपका, लेकिन वो छुपा हुआ था, जो सिर्फ बुरहान को नज़र आया। जी जनाब, कैसी लगी आपको कहानी? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, जिसमें हमें ये सिखाया गया कि हमें माफ़ कर देना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए और दूसरे को चांस ज़रूर देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? क्या आपके साथ ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया? अगर आया तो हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताना ना भूलिएगा कि क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे। दिया खान बलोच की बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं, और मेरा तो दिल है मैं आपको या तो हफ्ता इतवार 12 साढ़े 12 बजे सुनाया करूँ ये कहानियाँ, या फिर जुम्मा हफ्ता इतवार, तीनों दिन भी हो सकते हैं। ये आप मुझे बताएंगे। ठीक, आपसे जल्द मुलाकात होगी। और हाँ, आप जानते हैं ना कि हर बुध को हम डॉक्टर खालिद ज़हीर से मुलाकात कर रहे हैं और आपके सवालात भी ले रहे हैं उनसे। तो हमें अपने सवालात लिख के ज़रूर भेजिएगा। हम आपके सवालात अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दीन के हवाले से जो भी आपके जहन में सवालात होंगे वो खालिद ज़हीर आसान अल्फाज में आपको बयान करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।